بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عید میلاد النبی کے اوپر۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد النبی کے اجتماعات اور محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہم ایک الگ سی ویڈیو میں تفصیلات بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اختصار کے پیش نظر ان کو یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ آج ہم جشن میلاد جو کہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اگر میلاد منانے کی ابتدا کی بات کی جائے تو ابتدائی 3 صدیوں میں یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ شکل میں کوئی جشن یا تقریب منانے کا رواج نہیں تھا۔ وہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت کو ہر لمحہ اپنی زندگی میں زندہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو سب سے بڑا میلاد سمجھتے تھے۔ میلاد کو بطور تقریب منانے کا آغاز بعد کے ادوار میں ہوا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے 4 یا 5ویں صدی ہجری میں فاطمی حکومت جو کہ مصر میں قائم تھی اور یہ تشیعوں کی حکومت تھی، اس کے دور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر منایا گیا۔ پھر 6 صدی ہجری میں اربل عراق کے بادشاہ الملک المظفر ابو سعید کوکبری کے دور میں اسے بڑے اہتمام سے منایا جانے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اجتماعات کرتے، نعت خوانی اور اسی طرح قرآن کی تلاوت ہوتی اور غربا اور مساکین کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا۔ میلاد کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء جیسے امام جلال الدین سیوطی اور ابن حجر عسقلانی نے اسے نیک اور مستحسن عمل قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ اس میں صرف قرآن کی تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود و سلام شامل ہوں۔ اور یہ صرف جلال الدین سیوطی اور ابن حجر عسقلانی کی رائے نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر عالم اس طرح کے میلاد اور اس طرح کی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جائز سمجھتا ہے بلکہ اس کو مستحسن اور معتبر اور مستحب بھی قرار دیتا ہے۔ جبکہ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اگر میلاد میں غیر شرعی امور شامل ہوں جیسے فضول رسم و رواج، اسراف یا موسیقی تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے اندر فضول رسم و رواج، اسراف اور موسیقی وغیرہ کے امور جو آج کل میلاد کے نام پر ہو رہے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے۔ فی الحال ہم صرف میلاد کے نفس اور اس کے وجود کے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے کے اندر یہ ایک عظیم مفتدہ کی بنیاد پوری دنیا میں اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں ڈالی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو یوم عید بنانے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو خوشی کا دن اور عید کا دن قرار دینا، یہ غالباً دیگر غیر مسلم اقوام کے طرز عمل کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ لیکن اس کے لیے لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یوم ولادت کی خوشی دنیاوی خوشی نہیں ہے، یہ مذہبی خوشی ہے۔ اس کے تعین کے لیے وحی کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ہم بطور سالگرہ کے دنیاوی طرف پر کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ایسا کرنے والے سخت بے ادبی اور گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جلالت و عظمت پر، دنیا اور دنیا کے بادشاہوں پر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس فرحت کے لیے بس ایک دنیاوی رذیل سامان اس طرح کا کرتے ہو جیسا کہ دنیا کے سلاطین اور دنیا کے عام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ چنانچہ اب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید میں یہاں پر ایک بات ملحوظ رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا میلاد، آپ کی پیدائش، اس چیز کا نہ کوئی انکار کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور اسی طرح مکہ کے تمام مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد یعنی آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کو مانتے تھے۔ لیکن مسئلہ وہاں پر کھڑا ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین حق، توحید باری تعالی اور رسالت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت پر کمر کس لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اس سے مراد مروجہ محافل، مروجہ جو اس کو عید کا تہوار کا نام دیا گیا ہے،
اور موجودہ رسم و رواجیں جو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے نام پر ہو رہی ہیں ان کا رد کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ہماری ساری گفتگو کو سماعت فرمائیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک بہت بڑی عبادت اور انتہائی درجے کا مستحب عمل ہے کہ جو مومن کو سراسر فائدہ اور نفع دیتا ہے، لیکن جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی پیدائش کو آڑ بنا کر اپنی خواہش نفس کو اور اپنی عیاشی کو پورا کرے گا تو ہم اس کی تردید میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنے کے روادار ہیں اور ہم پیش کرتے رہیں گے، اب کسی کو چاہے یہ بات اچھی لگے یا بری لگے۔ چنانچہ ہماری مراد عید میلاد النبی کے مروجہ رسوم اور رواج سے متعلق ہے، نہ کہ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کیا ان کے شرکاء کے لیے ہے کہ انہوں نے ان کے لیے دین کی وہ بات مقرر کر دی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ دین کی بات بغیر اذن الہی اور بغیر دلیل شرعی کسی کو مقرر کرنا مذموم یعنی برا اور مکروہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو شخص ہمارے اس دین میں وہ شے نکالے جو اس میں سے نہیں، بس وہ واجب الرد ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام بین الایام الا ان یکون فی یوم یصومہ احدکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ کو اور راتوں میں سے شب بیداری کے ساتھ خاص مت کرو، اور یوم جمعہ کو ایام میں سے روزہ کے ساتھ خاص مت کرو، مگر یہ کہ اس دن میں کوئی تم میں سے پہلے سے روزہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے یہ قاعدہ کلیہ نکلا کہ جو تخصیص منقول نہ ہو وہ منہی عنہ ہو، یعنی جس سے روکا گیا ہو یہ اس میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے روز روزہ رکھنا کیسا ہے، تو یہ ایک دوسری دلیل کی بنیاد پر مستقلاً جواز کا حکم ہے، اور اس کو منع کرنا ایک عارض کی بنا پر ہے کہ اس کو خاص کر لینا اور باقی دنوں کو چھوڑ دینا، یعنی جمعہ کے دن کو روزہ کے ساتھ خاص کرنا کہ اسی دن کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا، اور نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کو منع کیا کہ اپنی طرف سے کوئی آدمی جمعے کے دن کو باقی دنوں کے مقابلے میں فضیلت نہ دے روزہ رکھنے کے معاملے میں، کیونکہ روزے کا تعلق جمعے یا کسی دن کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ جزئی طور پر جمعے کے دن کو باقی ہفتے کے 6 دنوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن جمعہ کا دن روزہ رکھنے کے اعتبار سے زیادہ فضیلت کا ہو، اس چیز کی تردید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب جمعے کے متعلق ہی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جمعے کے الگ سے فضائل اور اس دن کی فضیلت اور سید الایام ہونا ظاہر ہے، لیکن یوم ولادت کو عید منانے کی تخصیص کو دیکھ لیجئے کہ یہ تخصیص کیسی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ منقول نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت سے اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے منقول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تخصیص عادی ہے، بلکہ اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ یہ تخصیص عادی ہے، یعنی عادتاً بھی صحابہ کرام کے اندر یہ عمل نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام کے اندر 2 قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں، ایک وہ اعمال جو کہ عبادت کے طور پر کیے جاتے جو شرعی حکم سے مستفاد ہوتے، اور دوسرے وہ احکام یا وہ اعمال ہوتے یا وہ طرز عمل ہوتا کہ جو کہ عادتاً کیا جاتا، اس کو کوئی آدمی بھی عبادت نہیں سمجھتا تھا۔ تو یوم ولادت کو یوم عید بنانا نہ تو شرعی طور پر قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اس کو عبادت قرار دیا جائے، اور اسی طرح نہ ہی یہ عادتاً عمل صحابہ کرام کے اندر رائج تھا کہ عام عادت تھی کہ صحابہ کرام محفل میلاد اور جلوس میلاد اور اس قسم کی خرافات جو آج کل مروجہ ہیں ان کو کیا کرتے تھے، بلکہ آج کل تو لوگ اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں اور اس کے ترک کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں اور بددین سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو گستاخ رسول اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرنے والا اور گستاخان رسول کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کس قدر بری بات ہے کہ جو چیز شریعت کے اندر اصلاً موجود ہی نہیں اس کے نہ کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز اور مضبوط دلیل ہے وہ ہے امت کا اجماع۔ چنانچہ اگر اجماع کی بات کریں تو اس سے بھی ثابت ہے، تقریر اس کی یہ ہے کہ قاعدہ اصولیہ ہے کہ تمام امت کا کسی امر کے ترک پر متفق ہو جانا یہ اجماع ہوتا ہے،
اور اس کے عدم جواز پر چنانچہ فقہا نے جا بجا اس قاعدے سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو ہمیشہ ترک کرنے سے استدلال کرتے تھے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی لیکن اس میں اذان اور تکبیر نہیں تھی، اسی طرح جس شے کو تمام امت نے ترک کر دیا ہو وہ واجب الترک ہے۔ اسی بنا پر فقہا نے صلاۃ عیدین میں بلا اذان اور تکبیر ہی حکم دیا ہے۔ اگر یہ قاعدہ مسلم نہ ہوتا تو آج سے ہی عیدین اور اذان میں تکبیرات کا اضافہ بھی کر دینا چاہیے، اور اگر مسلم ہے تو اس قاعدے کو ہر جگہ پر لگا دینا چاہیے۔ یعنی اصولی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی موجود تھی، آپ کی ولادت کا دن بھی موجود تھا، آپ کی ولادت کی تاریخ بھی موجود تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بھی موجود تھا جو آگے چل کر ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس، محفل یا جلسہ منعقد کرنے کے پورے اسباب ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو ایک تہوار یا ایک جشن کے طور پر منانے کا اہتمام نہیں کیا، جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اس حکم کا شریعت سے، قرآن سے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے اجماع اور امت کے تواتر سے بالکل بھی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل ہمیں کیا ملتا ہے۔ چنانچہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے چند امور ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ اپنی ولادت کا جشن یا اس کے منانے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری اپنی ولادت کے دن کو منایا کرتے تھے۔ پھر اگلی چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہفتہ واری طور پر منایا کرتے تھے، اس میں نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے۔ اب یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑے اجر اور ثواب کی چیز ہے، لیکن پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سال کے 365 دن ہیں، جن میں سے 360 دن تو آپ کے لیے روزہ رکھنا مطلقاً جائز ہے، جس میں رمضان بھی شامل ہے، اور باقی کے دن آپ نفلی روزے رکھ لیں۔ لیکن 5 دن ایسے ہیں کہ جس کے اندر کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ان 5 دنوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ چنانچہ پہلا دن چھوٹی عید کا دن ہے، جو کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا مذہبی اور اسلامی تہوار بھی ہے، مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح 4 دن ایام تشریق کے دن ہیں، جو کہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والے دن ہیں۔ تو یہ 4 اور ایک چھوٹی عید کا دن کل ملا کر 5 دن ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے، اور آپ علیہ السلام کا اپنی ولادت کے دن روزہ رکھنا، اور پھر اس دن کو عید قرار دینے والوں کا طرز عمل دیکھیے، تو کیا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی ولادت کے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اس دن روزہ رکھنے کے بجائے ناچ گانے اور محافل اور کھانے پینے کی دیگیں پکانے میں مصروف ہو جائیں۔ لہٰذا اگر نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن عید ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روزہ ہرگز نہ رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر یہ بات بتلا دی کہ میری پیدائش کے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عید نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور آپ کے طرز عمل سے بڑھ کر اور کسی کا عمل یا دلیل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر عید میلاد کے نام پر کیا کیا خرافات اور کیا کیا رسومات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اسم گرامی کے مختلف قسم کے جھنڈے، مختلف قسم کی جھنڈیاں، اور اسی طرح پوسٹر اور بینر مختلف دیواروں پر، کھمبوں پر، اشتہاروں پر اور اسی طرح دیواروں پر لگائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان پر مسجد نبوی بیت اللہ کے جو ہے وہ عکس بھی بنے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھا ہوتا ہے،
کئی جگہ پر مقدس آیات اور درود پاک کے جملے بھی لکھے ہوتے ہیں، اور میلاد کے بعد کئی دفعہ ان جھنڈیوں اور ان پرچموں کو عام طور پر ان کی بے حرمتی کو ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لہذا یہ امر اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میلاد کے نام پر مخصوص قسم کے جھنڈے ہر جماعت، ہر فرقے اور ہر پارٹی نے بنا رکھے ہیں، جس میں مختلف رنگوں اور مختلف ڈیزائنوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ان تمام پرچموں اور جھنڈوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ولادت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی عقیدت سے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری چیز جو ربیع الاول کے اندر کی جاتی ہے وہ ہے جلوسوں کا اہتمام، کہ مخصوص راستوں سے مختلف ٹولیاں بنا کر لوگ نکلتے ہیں اور اس کو جشن میلاد النبی یا جلوس میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، اور مخصوص راستوں سے گزر کر راستے میں پانی کی جو ہے وہ سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ رک کر نعت خوانی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل اور ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ یقیناً اس کے اوپر عمل کرے، لیکن یہ بات تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے براہ راست اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ ان جلوسوں اور ان محافل میں شریک نہیں ہوتے ان کو گستاخ رسول، نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والا، آپ علیہ السلام کا منکر اور آپ علیہ السلام کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات کئی سانحات اور کئی جھگڑے بھی رونما ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک اور چیز جو میلاد کے جلوسوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے مسجد نبوی اور بیت اللہ کا ماڈل بنانا۔ چنانچہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کا ماڈل بنا کر چوکوں چوراہوں، گلی محلوں میں رکھے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بیت اللہ کے اس ماڈل کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو اصلی بیت اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اپنی آنکھیں اس پر ملتے ہیں، ہاتھ لگا کر اپنے ماتھے، اپنے ہونٹوں اور اپنے سینے پر لگاتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ مسجد نبوی شریف کا ماڈل بنا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، بعض لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو چومتے ہیں، بعض لوگ اس پر نظریں نیازیں مانتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام کے تمام امور ناجائز ہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ماڈل جب بنا کر گلی گلی اور محلے محلے اور چوکوں چوراہوں میں رکھے جائیں گے تو اصلی بیت اللہ اور اصلی روضہ رسول کی اہمیت مسلمان کے دل میں کھٹ جائے گی، اور رفتہ رفتہ وہ ان شبیہوں اور ان جعلی جو ماڈلز ہیں ان کو دیکھ کر اصلی کی اہمیت کو کھو کر انہی کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے گا، اور یہ چیزیں آج کل کے زمانے میں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، چنانچہ ان میں بہت سی خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں، جن میں سب سے بڑی خرابیاں دو ہیں۔ ایک تو یہ خرابی ہے کہ نعتیں گانوں کی طرزوں پر پڑھی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے فلمی گانے چرا کر انہی کی طرز پر نعتوں کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نعتوں کے ساتھ ڈھول باجے اور مختلف آلات موسیقی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ نعت پڑھنے والوں کے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی منکر قسم کا فعل ہے، اور یہ کس چیز کے مشابہ ہے وہ میں چیز یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کون لوگ کن لوگوں کے اوپر نچھاور کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں پیٹ کو بھرنے کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح ایک اور خرابی یوم ولادت کے حوالے سے یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس دن لوگ خاص طور پر قرآن خوانی اور اسی طرح اجتماعی محافل اور ختم وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، چاول، دیگ، بریانی، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، پانی، شربت اور اس کھانے پینے کی چیزوں کی سبیلیں لگاتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض علاقوں کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی، جو کہ اس زمانے کے اندر خاص کر سوشل میڈیا کے زمانے میں بخوبی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، کہ انڈین گانے لگائے جاتے ہیں، یا اسی طرح فحاشی اور عریانی کا ننگا ناچ ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، خواہ مخواہ کی لائٹنگ کی جاتی ہے نبی علیہ السلام کا جس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح مرد و عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، اسی طرح ناچ گانے کی محافل۔ چنانچہ کئی علاقوں کے اندر، مثال کے طور پہ پاکستان میں راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور فیصل آباد اور دیگر بڑے بڑے شہروں کے اندر جو جلوس وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں ان میں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے
کہ وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ کئی جگہوں پر نوجوان لڑکی کو بطور حور بنا کے بٹھایا جاتا ہے، کہیں پر ایک اونٹنی کا ماڈل بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک مائی صاحبہ حلیمہ سعدیہ کو ظاہر کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں، اور اس حلیمہ سعدیہ مائی کے ماڈل کے گود میں ایک بچہ دیا جاتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام قرار دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑی توہین اور آپ علیہ السلام کی گستاخی کیا ہوگی کہ آپ ایک بچے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنا کر اس کو ایک اونٹنی کے اوپر بٹھا دیں۔ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک درجے کا عمل ہے۔ اسی طرح ڈی جے وغیرہ کے اوپر نعتیں بجائی جاتی ہیں، اور اب تو کئی جگہوں پر یہ صورتحال بن چکی ہے کہ عید میلاد النبی کی باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سال حیدرآباد انڈیا کے اندر باقاعدہ عید میلاد النبی کی نماز پڑھی گئی، اور خود ہی اپنے مسلک کے لوگوں نے ہی اس مولوی کے خلاف پرچہ بھی کٹوایا، اس کو گرفتار بھی کروایا، اور پھر اس سے معافی تلافی بھی کروائی۔ لیکن آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدعت کبھی پانج نہیں ہوتی، وہ ہر سال جب آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نیا لے کر آتی ہے، اور لوگ کیونکہ اگر یہ قرآن و سنت سے منقول ہوتی تو یہ اپنی حدود کے اندر بند ہوتی، کیونکہ شریعت ہمیں ایک ضابطہ اور قانون کے تحت رکھتا ہے، لیکن شریعت سے ہٹ کے جب کوئی چیز اور تہوار متعین کیا جاتا ہے تو پھر اس کی حدود اور قیود لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ کہاں تک جاتی ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کئی جگہوں پر آتش بازی کی جاتی ہے، کئی نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں کی سائلنسر نکال کر اور خوب پٹ پٹی اس کو بنا کر شور شرابہ کرتے پھرتے ہیں، اپنے ماتھے پر سبز رنگ کی پٹیاں باندھ کر اور موٹر سائیکلوں پر سبز رنگ کے جھنڈے باندھ کر، اور وہ شور شرابہ کرتے گلی محلوں میں نکلتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، جبکہ یہ میلاد کے جلوسوں میں جانے والے خاص کر اکثر و بیشتر لوگ نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور عام طور پر نماز پڑھنے کا اہتمام ان لوگوں میں نہیں ہوتا، اور بالخصوص جب جلوس کے اندر جاتے ہیں تو بالکل ہی نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس پر ترا اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ سچے عشاق رسول اور محب رسول ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین گرامی، میلاد النبی کے نام پر موجودہ زمانے کے اندر مسلمانوں میں جو گمراہیاں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ان سے آگاہ رہنا ہر مسلمان کا دینی، اسلامی اور شرعی فریضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کے تحت ایک کامل اور مکمل دین ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس میں خود ساختہ رسومات، بدعات اور رواجوں کو داخل کر کے ہم اس کو آلودہ ہونے سے بچائیں، یہ ہم سب کی اخلاقی اور شرعی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو کی سختی کے ساتھ تردید ہونی چاہیے، اور پوری امت کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنے فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس طرح کے فتنہ باز اور بدعت پسند عناصر کا قلہ کما کرنا چاہیے، ورنہ یہ گمراہی کا سلسلہ ہماری آنے والی نسلوں کو لے ڈوبے گا، جو کہ ہمارے بس سے بالکل باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان تمام رسموں اور رواجوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دو چیزوں یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے سے روکنا ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کا پرچار نہ کیا تو یہ گمراہی ہماری آنے والی نسلوں کو نگل جائے گی، اور اس کے علاوہ امت کے تمام علماء کو اس پر اتفاق کر کے ایک متفقہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک شرعی حدود اور قیود کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے، اور کون کون سے امور جائز اور کون کون سے ناجائز اور بدعت ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، امت کے اندر نئی نئی گمراہیوں کے سلسلے کھلتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اسباب ہم پر نازل ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل عقیدت نصیب فرمائے، اور رسومات اور بدعات سے بچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے، تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔